ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے حضرات جہاد عقیدت کے اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کی جاری نشاط فرمانے صلی اللہ لیکن آپ مسلمانوں یہ مت
کہ اہل بیت کی آڑ میں آپ صحابہ کرام کی دشمنی کی کسی کی زبان کھلتی ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف کو جانے والی ہے وہ زبان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، وہ قرآن کی آیات کرام کے خلاف ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے میں نے ان سب کے ساتھ جو ہے یہ انصاف کا وعدہ فرمایا ہے۔ تمام صحابہ کرام جو ہے عدل فرمانے والے ہیں، اور تمام صحابہ کرام سے کے تعلق سے میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے تمام صحابہ کرام آسمان رشد و ہدایت کے ستارے، اور اہل بیت اطہار سے کے تعلق سے کیا ہے کہ میرے اہل بیت اطہار یہ ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے طوفان آنے والا ہے کشتی کے اوپر اندر سوار ہو جانا، لیکن بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور جو ہے میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن کوئی چیز تمہیں نہیں بنا سکتی ہے سوائے اس کے کہ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ لیکن مسلمانوں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں استغفراللہ اور صحابہ کرام کی دشمنی ہے اگر تو کبھی بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی اہل سنت و جماعت محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں، یہی جو ہے صراط مستقیم ہے، یہی جو ہے عقیدہ درست ہے، اور اسی عقیدے کے اوپر رہ کر کے آپ کی نمازیں بھی قبول ہے، آپ کے ہر جو ہے عمل خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مسلمانوں آؤ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ فرماتے ہیں اور آپ کا نام حسین رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے اور آپ ان کی طرف سے عقیقہ فرماتے ہیں، ساتویں دن ان کا نام رکھتے ہیں، یعنی حسن اور حسین، اور یہ دونوں جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر یعنی شبیر اور شبر کے نام سے جو ہے ان کے نام پر ان دونوں کے نام رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہذان ابنایا و ابنا بنتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ فضیلت میرے رسول نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بڑائی ہے، لیکن مسلمانوں ہم من گھڑت باتوں پر مت جائیں، انہی باتوں پر عمل کریں جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے اور جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحان یا من الدنیا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے جنتی جو ہے دنیا کے پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے اور چومتے تو سرکار علیہ السلام ان دونوں کو سنتے تھے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت، اہل بیت اطہار کی عقیدت اور محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اہل بیت کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور میری محبت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم ایمان کی حلاوت کو پالو گے، جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی جو ہے مٹھاس کو پالے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت جو ہے کائنات کی ہر چیز کے ساتھ سے زیادہ ہو، اور وہ شخص جو ہے ایمان کی حلاوت کو پالے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت نہ فرمائی، جہاں ہدایت کا راستہ نصیب فرمایا، اس کے بعد وہ کفر کی جانب لوٹنا اتنا ہی زیادہ ناپسند کرتا ہو جتنا کوئی شخص آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ
آپ نے سنا گا، میں کٹیوی لوگ آپ کو کہے ہیں کہ کچھ حضرات استغفر اللہ کی زبان پر یہ لاتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے اقتدار کی کوئی جنگ تھی یا کوئی سیاسی لڑائی، استغفر اللہ، اور یہ صرف اقتدار کی لڑائی تھی نہیں۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جاتے تو 6 ماہ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں، اور جن لوگوں کے سامنے میرے امام نے یہ تقریر فرمائی کہ یزیدیوں سنو، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے تم نے خطوط بھیج کر کے بلایا ہے، اور اگر میری یہ بات بھی نہیں مانتے آپ، میں تمہارے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، تم بتاؤ تم میں سے کون رسول اللہ کا نوازا ہے؟ تم میں سے کون خاتم الانبیاء کا نوازا ہے؟ اور بتاؤ جو افضل الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، میں ان کا نوازا ہوں۔ اور بتاؤ تم میں سے کون میری والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور میں علی المرتضیٰ میرے والد گرامی ہیں۔ لیکن مسلمانوں، جب عقل و شعور پر پردے پڑتے ہیں، حق کو سامنے دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ایک دوسری بات کہ کیا یزیدی نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا یزیدی قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ اور ان کے خیموں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہاں پر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، اذان پڑھی جا رہی تھی، اور اسی اذان کے اندر حسین علیہ السلام کے نانا جان کا نام لیا جا رہا تھا۔ لیکن آپ مسلمانوں، یہاں سے ایک عقیدہ بند ملتا ہے کہ آپ نے نماز اور روزہ پر صرف نماز اور روزہ پر ناز نہیں کرنا، جب تک کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تب نماز کی کام آنے والی ہے، تلاوت قرآن کی کام آنے والی ہے۔ تلاوت قرآن کی وہی مقبول ہے جس تلاوت کے اندر عشق رسول ہو، جس رسول اللہ پر قرآن اترا ہے، اس کی اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ہو، اور ان کی محبت کا دم بھرنے والا بھی ہو، تبھی وہ نماز قبول پر ہونے والی ہے۔ کیونکہ نماز کے اندر جب تک رسول اللہ پر ان کی آیت پر تم درود نہیں پڑھو گے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے خواب دیکھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ڈر رہی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ اپنا خواب بیان فرمائیں۔ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اس کے بیان کرنے کی میں جرأت نہیں رکھتی ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنا خواب بیان فرمائیں۔ اور حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میری چاچی سنو، تمہارا خواب بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تمہاری گود کے اندر دیا جائے گا۔ سرکار علیہ السلام کی جب یہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت ام فضل کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جو حضرت امام حسن سے اور حضرت امام حسین سے محبت فرمائی ہے، وہ محبت بھی ہمیں کرنی ہے۔ لیکن مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو رسمی مت رکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ سیرت امام حسین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیرت امام حسین یہ ہے کہ جب ہم چلے تو شریعت مصطفیٰ کو لے کر کے چلے، جب ہم گھر کے اندر بھی ہوں تو ہمارے جو ہے بچوں کے اندر اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی شریعت مصطفیٰ کی پابندی کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں اور جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کی جو ہے اعمال کے
جو ہے بڑے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، صبح 10 بجے تک سونا یہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے۔ صبح نماز کے اندر جاؤ، مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھو، یہی حسینیت ہے۔ صبح اٹھو، تلاوت قرآن کرو، یہی حسینیت ہے۔ اور حضرت اپنی ماں اور بہنوں کو اسلام کی تبلیغ کرو، پردے کی تبلیغ کرو، نمازوں اور روزوں کی جو ہے تبلیغ کرو، یہی سیرت امام حسین ہے، یہی حسینیت ہے۔ اور جو ہے اپنی مسجدوں کی جو ہے خوب سجاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، یہی حسینیت ہے، یہی محبت رسول ہے، یہی محبت اہل بیت ہے۔ اور یزیدیت جو ہے کل بھی مردہ تھے، یزیدی آج بھی مردہ ہے، کیونکہ یزید ظالم تھا، حسین علیہ السلام انصاف کرنے والے تھے اور انصاف دینے والے تھے، مظلوم کو انصاف دینے والے تھے۔ یزید جو تھا وہ جو ہے کمزوروں پر ظلم کرنے والا تھا، یزید مٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، اور جب تک ایمان والے دنیا کے اندر زندہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں، یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما حسن فلہ ہیبتی و سدادی، حسن کے لیے میری ہیبت ہے اور میری سیادت ہے، اما الحسین فلہ شجاعتی و جودی، اور رہے حسین، ان کے لیے میری جرأت ہے اور میری سخاوت ہے۔ یہ جرأت امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ جو ظالم کے سامنے ڈٹ گئے۔ سرداد نداد، دست در دست یزید، یہ امام حسین علیہ السلام کی جرأت تھی۔ اور سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے نانا جان کی اور نبی پاک علیہ السلام کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، سرکار علیہ السلام جن کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر کے سواری کرا رہے ہیں، ان کی شان کتنی بلند ہوگی، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ سرکار علیہ السلام ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کتنی بہترین سواری پر سوار ہو۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سواری تو کتنی خوبصورت ہے، لیکن سوار بھی دیکھو کتنا عالی شان ہے۔ یہ کس نے بیان فرمائی ہے شان؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں، اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھو۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ جب تک عقیدت اور محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت ہماری تبھی وابستہ ہو سکتی ہے، تبھی مضبوط ہو سکتی ہے، جب ہم اپنی زندگیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق بنائیں۔ سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہمارے شب و روز گزریں گے۔ مسلمانوں، آج ہمارا نوجوان مغربی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ میری بات بری نہ لگے، اور اسی طرح ہماری نوجوان بچیاں مغربی تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو جاتی ہیں، اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بھر دیا جاتا ہے کہ اسلام تمہیں قید ہو کر کے زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہوں، جب تک میری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو
اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں بناتی ہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ اس دور کو یاد کرو میری ماں اور بہنوں، جب ایک عورت کو نحوست سمجھا جا رہا تھا، ایک عورت پر ظلم اور ستم ہو رہا تھا، ایک والد اپنی بچی کو 10 سال کی بچی کو 8 سال کی بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یا پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبوچ دیتا تھا۔ وہ دور ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس دور کے اندر یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ لگایا تھا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس دور کے اندر کسی والد نے اگر نعرہ لگایا تھا تو امام الانبیاء نے لگایا تھا۔ اس نبی کی شریعت کی پابندی کی مسلمانوں ضرورت ہے، اس شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں گے تب تک جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر جو ہے ہم شریعت مصطفیٰ کے خلاف جائیں گے مسلمانوں تو وقتی طور پر اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھے، نہیں ہے کامیابی، آخر اسی کے اندر کامیابی ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند فرما دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر جا کر کے یہی ایک پیغام دیا ہے کہ ظالم مٹ جاتا ہے اور ظالم کا دور ختم ہو جاتا ہے، اور میرے رب کا جو برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اور جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہتا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔